کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے. There is a recipe of unity that is given in this ayah karima, that O Muslims, if you want to be united, there is only one way that you can be united, and that is to come around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The system of Dawat Islami, the thoughts, the plans of Amir Ahl Sunnat are drawing you towards the center of Islam, and that is Madinatul Munawwara. اب امیر اہل سنت اپنی تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک وہی ہے جو صحابہ کرام اور سلف و صالحین کا مسلک تھا، اور یقیناً ایسا لگتا ہے کہ پوری دعوت اسلامی ہی فیضان رضا ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے بیانات اعلیٰ حضرت کے ذکر سے خالی نہیں. جس طرح ہم امیر اہل سنت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کی مذاکروں کو سنتے ہیں، مدنی چینل پر جس طرح فیضان اعلیٰ حضرت کو منایا گیا، دعوت اسلامی کس طرح پیغام رضا کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچا رہی ہے دنیا بھر میں، اور پھر ہم نے بیسکس آف دعوت اسلامی جو اپنے ذمہ داران کو مدنی پھول امیر اہل سنت عطا فرمائے، اس میں کس طرح مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند رہنے کی امیر اہل سنت نے ہمیں ذہن عطا فرمایا. یہاں اب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی نے ایک اور جو سسٹم ایک کریٹ کیا ہے، ہم سب تمام ذمہ داران کو جس میں پابند کیا گیا ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں، مدنی انعامات کا تحفہ امیر علیہ سنت عطا فرمایا. 72 مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 مدنی انعامات ہیں اسلامی بہنوں کے لیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس میں جو طلباء علم دین کے ہیں، یعنی طالب علم دین ہیں، ان کے 92 مدنی انعامات ہیں، اور جو طالبات ہیں ان کے 83 ہیں. مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40، جبکہ خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی 27 مدنی انعامات ہیں. اس میں سے مدنی انعام ایک بہت پیارا ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 3 آیات قرآن تلاوت کی، اس کا ترجمہ کنز الایمان آپ نے پڑھا اور تفسیر خزائن العرفان سے اس کو پڑھا. یعنی یہ کیسے پروموٹ کرنا ہے، ایک ایک اسلامی بھائی کو باؤنڈ کرنا، اسلامی بہن کو باؤنڈ کرنا کہ روزانہ کنز الایمان دیکھنا ہے، روزانہ اعلیٰ حضرت کا نام، اعلیٰ حضرت کی یہ کاوش آپ کی نظروں میں آئے گی. اور یہاں اسی مدنی انعام میں مفتی صاحب یعنی یہ روزانہ والا مدنی انعام ہے. اسی طرح امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی انعام عطا فرمایا کہ جس میں 2-3 مدنی انعامات ہیں، جس کا مجموعہ عطا کرتا ہوں کہ جب مطالعے کا نصاب عطا فرمایا تو سرکار اعلیٰ حضرت کی تصنیف تمہید الایمان، علماء حرمین کے فتاویٰ کا مجموعہ حسام الحرمین، خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کی بہار شریعت کے مخصوص ابواب، اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی منہاج العابدین کے منتخب ابواب شامل، اور کسی مستند عالم دین کی اسلامی کتاب کے 12 منٹ مطالعے کے علاوہ پھر کنز الایمان شریف بھی 3 آیات اور ترجمہ اور تفسیر موجود ہے. تو کس طرح علماء کی طرف امیر علیہ سنت نے رجوع کروایا، اعلیٰ حضرت کو روزانہ یاد کرنے کا گویا ہمیں ایک جدول عطا فرما دیا ہے. I met one very senior alim deen. He belongs to Hind, and he told me that the way Dawat Islami has promoted Kanzul Iman, it has never happened before in the history. Millions and millions of people throughout the world are looking for Kanzul Iman, because the way Amir Ahl Sunnat, the way in the system of Dawat Islami, the way Madani channel has promoted Kanzul Iman, and that tells you alone that the bond, the love that Dawat Islami has with Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. Somebody said something very beautifully, that since Madani channel came up and Dawat Islami is spread now throughout the world, when you talk about Awliya Allah, when you talk about great saints, you think of Hazur Ghaus Pak, you think of Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri, and the third name comes Ala Hazrat radiyallahu anhu. That never happened before. Before it was a poet, a Naat Khan. Somebody wrote very beautiful naats. So that aspect of Ruhaniya, that Vilayat, that friendship of Almighty Allah Azza wa Jalla, Mujaddid, the way it has been highlighted. Look, efforts were made. We're not saying that nobody worked on it. Alhamdulillah, ulama ikram and Sunni organizations
and many organizations who love Ala Hazrat have worked, and alhamdulillah they have reached far and wide. So ہم یہ کہیں کہ ہمارے حصے میں جو کام آیا اللہ تعالیٰ حضرت ہی کا فیضان ہمیں ملا, ہمیں سعادت ملی کہ اس کام کو مزید دعوت اسلامی نے کام کیا. یہاں جب کنز الایمان کی بات چلی, ایک بڑا ہی پیارا مکتوب امیر اہل سنت نے الحمدللہ ایک مکتوب لکھا, اور وہ مکتوب کب لکھا گیا تھا؟ جب کنز الایمان شریف کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا تھا. اب ذرا غور سے اس مکتوب کے چند مندرجات کو سنیے گا. امیر اہل سنت لکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کی جانب سے دعوت اسلامی ہند, اس وقت ہندوستان کی 12 کابینات تھی, تو 12 کابیناؤں کے اراکین نیز تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں مدینۃ المرشد بریلی شریف کی فضاؤں میں گھومتا ہوا, مزار اعلیٰ حضرت کو چومتا ہوا, جھومتا ہوا, خوشگوار پربہار سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. جملہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو 25 مرتبہ یوم رضا مبارک ہو. الحمدللہ عز و جل امسال 100 سالہ جشن کنز الایمان کی دھوم دھام ہے. یقیناً میرے آقا اعلیٰ حضرت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اردو کے تمام تراجم پر فائق ہے. یہ ترجمہ تحت اللفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف مستند تفاسیر کا مجموعہ بھی ہے, جہاں کنز الایمان کے ہر لفظ سے رب الارباب عز و جل کے احترام و آداب کے سونتے پھوٹتے ہیں. وہاں شاہ خیر الانام کی تعظیم و اکرام کے چشمے بھی ابل رہے ہیں. معارف قرآنی اور الفت ربانی و شہنشاہ زمانی سے اپنے قلوب کو نورانی بنانے کے لیے کنز الایمان شریف کا مطالعہ بے حد مفید ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے باعمل بنانے کے لیے اسلامی بھائیوں کو 72, اسلامی بہنوں کو 63, نیز طلباء کو دیے ہوئے 92 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 20 کے مطابق ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو کنز الایمان شریف سے روزانہ کم از کم 3 آیات کا ترجمہ اور خزائن العرفان یا نور العرفان سے اس کی تفسیر پڑھنی ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن ملیں گے جو کہ کنز الایمان شریف مع تفسیر کے مکمل مطالعے سے مشرف ہوں گے. جنہوں نے ابھی تک مکمل مطالعہ نہیں کیا, ان سب کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ 100 سالہ جشن کنز الایمان کے مبارک موقع پر حصول ثواب کی نیت سے مطالعے کی تکمیل کا مصمم عزم فرما لیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کو بھی میں نے درخواست کی ہے کہ مخیر حضرات سے ترکیب بنا کر ہدیہ معینہ سے آدھی قیمت پر اس 100 سالہ جشن کنز الایمان کے مبارک موقع پر گھر گھر کنز الایمان شریف کو داخل کرنے کی مہم چلائیں. الحمدللہ وہ اس امر میں سعی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ مدنی کام ساری دنیا میں عام کرنا ہے کہ ہمارا مدنی مقصد بھی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہر ملک میں ممکنہ حد تک کنز الایمان شریف مسلمانوں کے گھروں میں داخل کرنا ہے. اسی ضمن میں ہند کے اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اٹھیے, ہمت کیجئے اور 100 سالہ جشن کنز الایمان کے اس مدنی موقع پر اچھی نیتوں کے ساتھ کنز الایمان شریف کو گھر گھر عام کرنے پر کمر بستہ ہو جائیے. کنز الایمان شریف معینہ ہدیے سے آدھے دام میں فروخت کر کے مالی کمی مخیر اسلامی بھائیوں سے اسی مد میں چندہ لے کر پوری کیجئے. میری خواہش ہے کہ عرس رضوی کے بابرکت موقع پر مدینۃ المرشد بریلی شریف میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے بہت بڑا بستہ لگایا جائے اور اس پر کنز الایمان شریف آدھے ہدیے بلکہ صرف ڈبل 25 یعنی 50 روپے میں فراہم کیا جائے. رعایتی ہدیے پر فروخت کیا جانے والے کنز الایمان شریف پر ہر نسخے پر برائے کرم اس جملے کی مہر بنوا کر کم از کم 3 جگہ لگوا دیجئے, اور چٹ چھاپ کر بھی لگائی جا سکتی ہے کہ 100 سالہ جشن کنز الایمان کے موقع پر دیا جانے والا کنز الایمان شریف کا نسخہ رعایتی دام پر خرید کر زیادہ دام میں فروخت نہ کیجئے. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ میں نے کچھ اقتباس اس مکتوب سے دیا. کون ہے دنیا میں جو اس طرح کنز الایمان کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی پوری تحریک تمام دعوت اسلامی والوں کو ترغیب دے رہا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارے امیر اہل سنت ہے, یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. مجھے مفتی شریف الحق حمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی شارح بخاری کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بتاتے ہیں اور امیر اہل سنت الیاس قادری اعلیٰ حضرت کو پلاتے ہیں.
عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری سرمسی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری ساقی دور جام ہے الیاس قادری الیاس قادری. امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان وسائل بخشش، یہ کس نام کی برکتیں لینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کس عنوان کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہدایق بخشش. میرے باپا کو اعلیٰ حضرت سے پیار ایسا کہ اپنے نعتیہ دیوان کا نام رکھا وسائل بخشش. ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے امیر اہل سنت جا رہے ہیں اور ساری دعوت اسلامی کو پیچھے لے کر آ رہے ہیں. چلتے ہیں ہم المدینۃ العلمیہ کی طرف. دعوت اسلامی کا ایک ایسا علمی شعبہ جو دعوت اسلامی کو بڑی پیاری پیاری کتابیں فراہم کر رہا ہے. المدینۃ العلمیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک تصنیفات پر کیا کچھ خدمات کی ہیں. رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں، حضور کچھ ارشاد فرمائیے. بہت سارے ٹاپکس ہیں دعوت اسلامی کہ میں سمجھتا ہوں ہر ہی شعبے میں امام اہل سنت کی ذات پر امام اہل سنت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. المدینۃ العلمیہ کا تو اس میں بہت بڑا حصہ ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 کتب لکھی ہیں جو کہ 50 علوم پر محیط ہیں. اعلیٰ حضرت کو تو بہت سارے علوم حاصل تھے. تو کنز الایمان کی بات ہوئی. الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ نے کنز الایمان اتنی شان و شوکت سے شائع کیا ہے کہ میرا گمان ہے کہ ایسی خوبصورت انداز سے کسی اور ادارے نے کنز الایمان شائع نہیں کیا. اس کی چند ایک خصوصیات عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اسے کمپوز کیا گیا، یعنی جو مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے کنز الایمان شائع کیا ہے وہ کمپوز شدہ ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ 12 نسخے پاک و ہند کے ہم نے سامنے رکھے، اسلامی بھائیوں نے مل کر کام کیا. اور اس کے اندر آنے والی جو غلطیاں نظر ثانی میں رہ گئی تھیں یا طباعت میں رہ گئی تھیں یا کسی ادارے نے توجہ نہ دی اور غلطیاں در آئی تھیں تو تقریباً 500 غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ تفسیر خزائن العرفان اور کنز الایمان، اس کے 2000 مشکل الفاظ اور مشکل مقامات کی تسہیل یعنی آسان کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ جو کنز الایمان سامنے رکھا ہوا ہے یہ اس طرح کی ایسی خصوصیات پر مشتمل ہیں جو کسی اور ادارے کو حاصل نہیں ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل ہماری جو مجلس IIT ہے تو المدینۃ العلمیہ کے تعاون سے انہوں نے کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان یہ سافٹ ویئر بھی شائع کیا ہے جس کے اندر یہ اردو انگلش کے ساتھ ہے اور اس میں سرچ کا آپشن بھی موجود ہے. IIT مجلس والوں کے پاس بھی ہم نے جانا ہے انشاءاللہ. IIT مجلس نے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی ہم مدنی چل کے ناظرین کو دکھائیں گے. المدینۃ العلمیہ کی ہم باتیں سنے جا رہے ہیں اور جھومتے جائیے کہ ہمارے شعبے نے کس طرح مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر بالخصوص کیا کام کیا. الحمدللہ عز و جل قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کا جو ظاہر ہے کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے نمبر ہے. تو الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف جو کتاب ہے اس پر تعلیق رقم فرمائی تھی، یعنی فٹ نوٹ جو آپ مطالعہ کے دوران لکھتے تھے تو وہ مخطوطے کی شکل میں تھا، یعنی قلمی نسخہ تھا، وہ قلم سے لکھا ہوا تھا. تو الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ نے
اس کو التعلیق رضوی کے نام سے شائع کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل. یہ بھی حدیث مبارکہ پر کام موجود ہے. مزید فقہ میں کیونکہ اعلیٰ حضرت کا خاص میدان فقہ ہے تو اس میں فتاوی شامی جو کہ فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب واہ 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 سمجھی جاتی ہے, اور کوئی بھی مفتی بغیر فتاوی شامی کے اپنا فتویٰ مکمل نہیں کرتا, یعنی فتاوی شامی کو ضرور دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل امام اہل سنت جب فتاوی شامی کا مطالعہ فرماتے تھے تو اس پر بھی فٹ نوٹ لکھا کرتے تھے. مفتی عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان فٹ نوٹ کو قلم بند کیا اور اس کا مخطوطہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا. اس کی 2 جلدیں الجامعۃ الاشرفیہ کے اندر اس پر کام ہوا تھا. تو اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ نے جد الممتار, اس کی یہاں وہ سامنے موجود ہے, جد الممتار کا بھی دیدار کریں انشاءاللہ. تو اس کی 7 جلدیں الحمدللہ عز و جل مکمل ہو چکی ہیں. اس کی تخریج کا کام ہوا, مخطوطے کو جو ہے وہ کمپوز کیا گیا, اصل کتابوں سے مراجعت کی گئی, اور بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ جد الممتار کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ فقہ کا ایک کام تھا. الحمدللہ عز و جل فتاوی رضویہ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دعوت اسلامی والوں کا بچہ جانتا ہے کہ فتاوی رضویہ کیا ہے. بالکل ایسا ہے. اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مجھے علم حاصل ہوا ہے وہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے, فتاوی رضویہ کے مطالعہ کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو فتاوی رضویہ الحمدللہ عز و جل رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور نے بڑی آن بان شان کے ساتھ شائع کیا ہے, اور وہ بھی کمپوز شدہ نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ایک اسلامی بھائی نے اس کو کمپوز کیا, اور کمپوز کرنے کے بعد امیر اہل سنت کو تحفتاً پیش کیا کہ اس پر مزید جو ہے وہ مجلس المدینۃ العلمیہ کے ذریعے کام کروایا جائے. الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ کے مدنی اسلامی بھائیوں نے, علماء نے اس کو جو ہے وہ مقابلہ کیا, پروف ریڈ کیا, اور مجلس آئی ٹی کے تعاون سے اس کا سافٹ ویئر تیار ہوا. کیا بات. الحمدللہ عز و جل اس سافٹ ویئر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سرچ کا آپشن بھی موجود ہے, اور کاپی بھی کیا جا سکتا ہے. کسی اگر وہ فتویٰ لکھنا چاہتا ہے تو فتاوی رضویہ کو کاپی کر کے اپنے فتوے کے اندر پیسٹ کر دیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ بھی ایک بہت بڑا خوش ہیں اس کوشش سے. جی الحمدللہ عز و جل علماء نے بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہے, اور علماء کے لیے, مفتیان کرام کے لیے تو فتاوی نویسی کرنے میں مزید آسانی ہو گئی الحمدللہ عز و جل. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جو مجلس المدینۃ العلمیہ ہے اس میں باقاعدہ ایک شعبہ کتب اعلیٰ حضرت کے نام سے قائم ہے. سبحان اللہ. جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف پر کام کرتا ہے. تصانیف پر کام مختلف انداز سے ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ تقریباً 7 رسائل ہیں جن کا عربی کے اندر ترجمہ کر کے شائع کیا گیا ہے. مختلف قسم کی میرے ہاتھ میں بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسائل ہیں ان کا اس کی تصحیل اور عوام کے لیے, کیونکہ اس میں مشکل الفاظ بھی آتے ہیں, سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اور اردو بھی جو ہے آج سے 100 سال پرانی ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس کے اندر تصحیل کر کے کئی رسائل کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے. اور الحمدللہ عز و جل ہم نے مجلس المدینۃ العلمیہ نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ جو درسی کتابیں ہیں, کیونکہ الحمدللہ عز و جل المدینۃ العلمیہ کی ایک شعبہ درسی کتابوں کا بھی ہے, یعنی جو ہمارے جامعات کے اندر, دارالعلوموں کے اندر جو ہے وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جسے درسی کتابیں کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے 30 درسی کتابیں شائع کر چکے ہیں, اور مزید جو ہے وہ 10 سے 12 سال کے اندر درس نظامی کی ساری کتابیں شائع کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے. جامعۃ المدینہ کی مجلس بہت شکر گزار ہے. دیکھیں ہماری علمیہ کی مجلس کس طرح ہمارا تعاون کر رہی ہے, اور روزانہ, بلکہ میں ایسا کہوں کہ ہر تھوڑی دنوں کے بعد ایک ایسا پیارا تحفہ علمیہ والے دیتے ہیں مبلغین کے لیے, کبھی علماء کے لیے, کبھی جناب اسلامی بھائیوں کے لیے, کبھی اسلامی بہنوں کے لیے. اللہ ہماری اس مجلس کو سلامت رکھے. مزید ارشاد فرمائیں حضور. تو یہ جیسے نور الازاء ہے, تو اس پر ہم نے المدینۃ العلمیہ نے یہ کام کیا کہ جو اس کے جو فٹ نوٹ ہے وہاں پر اعلیٰ حضرت کی حفاظات کو شامل کیا گیا ہے. ماشاءاللہ.
اور جو یعنی یہاں پر مفتبہی قول لکھنا تھا یا اس طرح کی جو کوئی بھی جو ہے علمی گفتگو آ سکتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہم نے آپس میں فیصلہ یہ کیا مجلس المدینۃ العلمیہ نے کہ درسی کتابوں میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں تعلیقات فرمائی ہیں، فٹ نوٹ لکھے ہیں، تو ان کے مخطوطے موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کمپوز کر کے اتنا مشکل لفظ حضرت یہ مخطوطہ اب یوں سمجھیں کہ ہاتھ سے لکھا ہوا جو ہوتا ہے، جو شائع بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، unprinted work we can say. written by hands. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ عز و جل تمام درسی کتابوں میں اعلیٰ کے فٹ نوٹ انشاءاللہ العزیز اب لگا کے المدینۃ العلمیہ شائع کرے گی، اور اس طرح جو ہے وہ سیدی اعلیٰ کا فیضان عام ہوگا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل مجلس المدینۃ العلمیہ کا ایک شعبہ ہے، شعبہ تراجم کے نام سے، صحیح، جو عربی کتابوں کا اردو کے اندر ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت نے بہت ساری کتابوں پر فٹ نوٹ جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں، تو ان فٹ نوٹ کو یعنی عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کر کے ان کتابوں کو جب ترجمہ کریں گے تو اس کتاب کا حصہ بنا دیں گے۔ جیسے الحدیقہ ردیہ جو ہے وہ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اصلاح اعمال کے نام سے مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے شائع ہوا ہے، یہ یہاں پر موجود ہے فرسٹ پہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل اس میں جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے حواشی جو کہ عربی میں تھے، اعلیٰ حضرت نے الحدیقۃ الندیہ کے اندر یہ تحریر فرمائے ہیں، ان کا ترجمہ کر کے الحمدللہ عز و جل اس کتاب کا حصہ بنا دیا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے وہ جو ابھی تک شائع نہیں ہوا، اس کو شائع کرنے کی کوئی ہم سبیل ڈھونڈتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوقات میں بھی، آپ کی تمام عملے میں، تمام اسلامی کوششوں میں بھی برکت عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سارے پلانز ہوں گے آپ کے، فیوچر کے پلانز کچھ بتائیں آپ، اور کیا کریں گے انشاءاللہ؟ میں نے ایک بتایا ہی ہے کہ درسی کتابوں میں اعلیٰ کے فٹ نوٹ لکھے جائیں گے، ماشاءاللہ، اور مزید جو ہم کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہیں عربی کتابوں کا، اس کے اندر بھی اعلیٰ کے حواشی جو ہے وہ تحریر کیے جائیں گے۔ مزید الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مرکزی مشورہ کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری اور دیگر اراکین شورا نے جو ہے وہ کوشش کر کے مزید فیصلہ کیا ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے بھی، تو آنی ہے انشاءاللہ، جی ہمارے لیے دعا کی جائے کہ ہمارے لیے مزید جو ہے وہ راہیں آسان ہوتی چلی جائے۔ واقعی بہت سارا برڈن ہے اس مجلس کے اوپر کام کا، لیکن یقین کریں اس مجلس کی طرف ایسی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جب ان کی کتاب آتی ہے مدینہ العلمیہ کی طرف سے تو دل خوش ہو جاتا ہے، بالخصوص وہ علماء جو بیانات کرتے ہیں، جو تحریر کرتے ہیں، وہ مبلغین۔ یقین کریں آپ مدینہ العلمیہ امیر علیہ سنت کی کتابوں کی تو اپنی ہی شان ہے، وہ بھی مدینہ العلمیہ کے اسلام بھائی کی نظر سے گزر کر ان کی پوری ترتیب کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ امیر علیہ سنت کی کتابیں ہوں اور پھر اگر علمیہ والے دے دیں تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ پھر بیانات کرنے کے لیے مبلغین کے لیے کوئی مشکل نہیں رہی۔ ایک زمانہ تھا جب کسی کے نوٹس لینے پڑتے تھے، کسی سے کہنا پڑتا تھا بھائی آپ اپنا بیان دے دیں، لیکن اب تو ایک سمندر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امیر علیہ سنت اور علمیہ والے لکھ کر جیت گئے، ہم پڑھ کر ہار گئے، ہم پڑھ ہی نہیں سکے اب تک وہ جتنی سپیڈ سے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے میسیجز کی طرف، لیکن جب ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ دو ایسے اسلام پہ موجود ہیں، ایک وہ جنہوں نے جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب طالب علم بنے، جامعہ میں آنے سے پہلے امام اہل سنت کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے، دوران تعلیم آپ کا کیا مائنڈ سیٹ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بنایا گیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کو اساتذہ کس طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں تربیت دیتے ہیں، تحقیقات اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا ذہن بنایا گیا۔ اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے رہے، خود ساؤتھ افریقہ میں رہیں، اور ماحول میں آنے سے پہلے، دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے بھی مفتی صاحب ایک یقیناً عالم دین، ایک مفتی کی حیثیت سے، اور وہاں ایک نام جانی پہچانی شخصیت تھے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں جب تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں دعوت اسلامی کے کانسیپٹ کو کس طرح سمجھا، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے، ایک طالب علم کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے، لیکن پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے نعت سننی ہے آج ہی، جانے والے نہیں آنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آنکھیں رو رو وبرکاتہ۔ کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر بات کر رہا ہوں، عطاری باب المدینہ کراچی سے۔
میرا سوال یہ ہے کہ مدنی برقعے کے بارے میں جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نقاب پہننے میں جھجکاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نقاب پہننے میں جھجک آتی ہے، تو اس کے بارے میں مدنی پھول عنایت کیجیے۔ السلام علیکم۔ بڑی عمر کی عورتوں کو جھجک آتی ہے تو بالکل عجیب سا سوال ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سہیل اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نعتیہ کلام سنا دیں۔ پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے نعت خواں اسلام بھائی نوٹ کر رہے ہوں گے، مزید دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسلام دینا بنے مدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں، مجھے نعت سننی ہے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ مدنی التجا ہے کہ یہ نعت ضرور سنوانی ہے۔ باپا جی سے دعا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ آپ کے اسکائپ پر آئے ہوئے میسج پڑھ لیتے ہیں۔ قمر اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت سنا دیں، سونا جنگل رات اندھیری۔ شکریہ۔ اسی طرح ایک اسلام بھائی کا میسج ہے، کامران اتاری ہیں کویت سے، کم و بیش 16-17 سال سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان اسی ماحول کے صدقے نصیب ہوئی، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہ سنا تھا، امیر اہل سنت کے صدقے رضا شناسی نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میسج ہے مفتی صاحب، اسلامی بھائی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ابو ذر احمد آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہے، اسے میرے رضا پیارے رضا کلام بہت پسند ہے، اگر ہو سکے تو سنا دیں۔ اور میرا بیٹا کارٹونز بہت دیکھتا ہے، اگر آپ اس کو نصیحت فرما دیں گے تو وہ نہ دیکھے گا، کیونکہ جب بھی مدنی چینل پر بچوں کو کچھ نہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ ایک بار باپا نے بچوں کو چپس وغیرہ کھانے سے منع کیا تھا تو اب یہ چپس بھی نہیں کھاتا۔ جزاک اللہ۔ تو بھائی ابو ذر بھائی، امید ہے آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اتنے پیارے مدنی منع ہیں آپ، تو جو کہا جاتا ہے آپ مان لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے ابو جب کہہ رہے ہیں تو ان کی بھی بات مانیے۔ کارٹونز کی بجائے آپ انشاءاللہ نعتیں سنتے رہیے، جب موقع ملے مدنی چینل دیکھتے رہیے، تلاوت قرآن کیجئے، نعت رسول مقبول پڑھیے، آپ تو بڑے اچھے بچے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے اب آپ کے ابو کل پرسوں میں میسج کریں گے کہ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے انہوں نے کارٹون دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ دیکھیں نا، کارٹونز میں کوئی اللہ رسول کی باتیں تو نہیں ہوتی، میوزک بھی ہوتا ہے، وہ سننا گناہ ہے۔ کارٹون کے درمیان جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس میں گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ تو میں اچھے بچے ہیں آپ ماشاءاللہ، اتنے پیارے بچے ہیں کہ آپ نے باپا کی بات مان لی ہے، ٹھیک ہے، ہم باپا کے غلام سے ہی ہماری بات بھی مان لیجئے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اب اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں محمد دانش اتاری، ہمیں تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں دعوت اسلامی میں آ کر ہی معلوم ہوا تھا، نہ ہی کنز الایمان کو جانتے تھے نہ ہی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو، یہ سب میرے باپا کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں سیرت اعلیٰ حضرت بتائی۔ زبیر اتاری فرام کراچی، مجھے یہ کلام سنا دیں، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیران عرب۔ منصور جمال بھائی، حضور آپ کا چینل بہت عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی کا سوال ہے، وقاص اتاری اٹلی سے، اعلیٰ حضرت کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ایک اسلامی بھائی ہے لیبیا سے، شبیر بھائی ہیں بن غازی لیبیا سے، بڑی خوشی ہے کہ وہاں بھی آپ چینل دیکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ السلام علیکم حاضرین مجلس، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کیسے اپنے جذبات بیان کروں کہ آپ کا یہ سلسلہ اتنا پیارا چل رہا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں اور all my family every day sitting in front of TV for watching your transmission of مدنی سلسلہ اعلیٰ حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جناب باپا کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کسی سوال کا جواب ہے آپ کی طرف؟ The question was regarding Madani burqa for the old ladies. If the old lady is very old and she's not attractive, the rules are a bit lenient, bit softer towards her. But if she is of that age that a man can still be attracted towards her, then she would be treated like any young woman. اس پہ ان کو پھر پردہ کرنا، اس کو تھوڑا سا اردو میں بیان کرتے ہیں شاید بھائی، یہ بوڑھی عورت کی جو رعایت بیان ہوئی ہے وہ کیسی بوڑھی عورت ہو؟ جس میں بالکل اٹریکشن نہ ہو، جھریاں بنی ہوئی ہوں چہرے پر، اور بالکل کوئی مرد کے لیے اس کے اندر کوئی دلچسپی والا سامان نہ ہو۔ تو اب اس کے بعد، اور اگر اچھا یہ نہ ہو کہ برقع پہننے کے لیے بوڑھی بن جائیں اور جب عمر بتانے کی بات آئے تو اپنے آپ کو جوان کہہ دیں، تو وہ بوڑھی ایسی ہو
کہ جو ہے وہ واقعی بوڑھی ہو، جس کو خوش شکل بھی نہیں ہو، یہ بھی جھریاں بنی ہوئی ہوں اور اچھا اس حد تک بڑھاپے تک پہنچے. ورنہ نارمل اسلامی بہنیں جو ہماری وہ کیوں نہیں پہنتی؟ بالکل آپ پردہ کیجئے، جوان کو بھی کرنا چاہیے، اور اگر بڑی عمر ہو چکی ہے تو وہ بھی کریں انشاءاللہ. اگر ہمیں دیکھ رہی ہے تو امید ہے کہ آج سے آپ نیت کر لیں. عبد القادر بھائی آپ بھی انفرادی کوشش کیجئے. مزید نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے کلام جمع ہو گئے، دو شعر کچھ سنا دیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں رو کے سو جانے آنکھیں رو کے سو جانے والے جانے والے آنے والے وہ بھی کی ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کس طرح کس شعبے میں دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت نام اعلیٰ حضرت کو لے کر چل رہی ہے، پیغام رضا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے. چلتے ہمارے ایک ایسے اسلامی بھائی کی طرف جو اب تو مدنی بن چکے لیکن زمانہ طالب علمی میں یقیناً جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کی. کیا کہتے ہیں حضور؟ آپ دعوت اسلامی میں تشریف لائے، جامعہ میں داخلہ لیا، اس دور سے گزرے، کیا پایا آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے؟ دعوت اسلامی سے تعلق ہونے سے پہلے اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے، لیکن وہ ایک بڑا دھندلا سا تعارف تھا. بس کبھی سلام سن لیا جمعے میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. تو یہ رضا کا دھندلا سا ایک اعلیٰ حضرت کا تھا تعارف. لیکن جب دعوت اسلامی میں آئے اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور درس نظامی شروع کی، تو پہلے سال میں جو سب سے پہلی کتاب ہمیں پڑھائی گئی تھی وہ تھی تمہید الایمان، اور اساتذہ کرام ہمیں تمہید الایمان پڑھاتے تھے. تو ایک کتاب کو پڑھنے سے جو تاثر مصنف کا ابھرتا ہے ہمارے ذہن میں، وہ یہی تھا کہ یہ لکھنے والا کوئی بھی ہے لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق ہے. یہ لکھنے والا دنیا کے جس خطے سے بھی تعلق رکھتا ہے
لیکن یہ امت مسلمہ کا اور مسلمانوں کا سچا خیر خواہ ہے. پھر یہ سفر جاری رہا. اچھا، اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا اعلیٰ حضرت کی پہچان اور ان کا عرفان بڑھتا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمیں دوران درس نظامی اور پھر باپا کا حکم بھی ہے، مدنی نامات میں سے ایک مدنی نام بھی ہے کہ کنز الایمان کا مطالعہ کریں. تو جب کنز الایمان کا مطالعہ کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اعلیٰ حضرت صرف فقی نہیں، صرف فتاوی لکھنے والے نہیں، بلکہ قرآنی علوم کے بھی ماہر ہیں. وقت گزرتا گیا، حدیث کی کتاب پڑھتے تھے. حدیث کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر کبھی اعلیٰ حضرت کی حدیث کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب اگر پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ نہ صرف قرآن جانتے ہیں بلکہ حدیث بھی جانتے ہیں. یہ ایک تہ در تہ پرتیں کھل رہی ہیں، پرتیں کھلتی ہیں. اساتذہ کرام ہمیں یہ فرماتے تھے کہ بھئی جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو، آخر بات وہی ہوگی کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. امیر سنت فرماتے تھے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لیجئے، لیکن بات وہی ہے کہ جو میرے رضا نے کہہ دی ہے. اچھا، اسی طریقے سے مختلف علوم و فنون سے ہمارا وہ شغف رہا، ادبی ذوق بھی تھا. ہدایت بخشش پڑھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ مطلب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے اس کا ذوق اتنا نکھرا اور ستھرا نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت کے ذوق پر قربان جائیں کہ جن کے بارے میں خود داغ دہلوی نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. علم توقید پڑھتے تھے. علم توقید کے دوران ہمیں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے کا حکم ملا. جب وہ پڑھی تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت تو علم توقید والوں کے بھی سردار ہیں. پھر چونکہ وہ ایک کالج لائف سے دعوت اسلامی کی طرف آنا ہوا تھا، تو جب ہم کتابوں میں یہ پڑھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی مہارت ہے، تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کیسے مولانا صاحب ہیں. کبھی گھر سے نہیں نکلے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی ایسے ٹیچر سے نہیں پڑھا، لیکن فزکس بھی جانتے ہیں، کیمسٹری بھی جانتے ہیں، جیومیٹری بھی جانتے ہیں، لوگارتھم بھی جانتے ہیں، معاشیات کا بھی معلوم ہے، سیاسیات پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو جس فن کی حیثیت سے دیکھا ہے ہم نے انہیں کامل پایا ہے. اچھا، پھر ایک بات ایسی کہ امیر سنت یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت میرے آئیڈیل ہیں. تو امیر سنت سے یہ بات سنتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جب شخصیت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعی اگر علماء میں سے کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. عشق مصطفیٰ میں دیکھیں، خیر خواہی امت کو دیکھیں، سادات کی عزت کو دیکھیں، اکابر کی تعظیم کو دیکھیں. خود بہت بڑے عالم ہو کر اگر کوئی عالم اعلیٰ حضرت کے ہاں آتا تو اعلیٰ حضرت بعض اوقات دستبوسی فرماتے، کھڑے ہو جاتے، جگہ دیتے، اصاغر پر شفقت فرماتے. بہت سے ہیرے ایسے تھے کہ اگر انہیں اعلیٰ حضرت جیسا جوہری نہ ملتا تو وہ ہیرے کبھی بھی چمک نہ سکتے. اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت کہ جنہوں نے امجد علی اعظمی کو صدر الشریعہ بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان کہ جنہوں نے نعیم الدین مراد آبادی کو صدر الفاضل بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیضان کہ پیلی بھیت کے حشمت علی بریلوی صاحب کو مناظر اسلام بنا دیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد پھر یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ اتنے علوم و فنون ہونے کے باوجود خود اعلیٰ حضرت نے کبھی تقلید سے باہر قدم نہ نکالا. ہمیشہ حنفی رہے، حنفیت کی تعلیم دی اور حنفی مذہب پر قائم و دائم رہنے کی تلقین فرمائی. تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کریں اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلتے مفتی صاحب آپ کے پاس، آپ انٹرنیشنل ٹریول بھی اپنے کافی کیے، ساؤتھ افریقہ میں آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا. یقیناً آپ دینی ماحول سے بہت پہلے سے وابستہ ہیں. دعوت اسلامی کو جب آپ باہر سے دیکھتے تھے پھر دعوت اسلامی کے اندر آئے، کیا پایا، کیا محسوس ہوا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے؟ Actually, first of all, I should inform you my little background. جی. That my father was, alhamdulillah, an alimi deen. He graduated from Bareilly Sharif. When Hazur Muhaddis-e-Azam in Pakistan taught the first Daura Sharif in Bareilly Sharif, my father was in that Daura Sharif. So he was solid Bareilwi Razavi. And based on the philosophy of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu, hum hai Abd Mustafa phir tujhko kya, he gave me the name Abdul Nabi. Allah, Allah, Allah. So it has a history. In fact, in my family there are a lot of Abdul Rasuls and Abdul Ahmad and Abdul Nabis.
तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही लें आज के ये अब्दुल नबी नाम रखना, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। ये इसकी क्या कॉन्सेप्ट है? अब्द तो अल्लाह का होता है, बंदा तो अल्लाह का होता है। अब आपका नाम भी अब्दुल नबी है, चले मैं भी अब्दुल हबीब बैठा हूँ, तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें कि यहाँ अब्द से क्या मुराद है? When word abd is related to other than Allah, ठीक है, it means khadim, ठीक है। servant. यानी अरबी के कई अल्फाज ऐसे हैं जिसके कई माना है, तो यहाँ माना जो है वो गुलाम के लिए जाएंगे, खादिम के लिए जाएंगे। Definitely. ठीक है। And actually Sahaba Ikram used to use the word abd, you know, for themselves as abd of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As it is reported in one of the hadiths that Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu once went with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when he came back and he reported the incident, he says that I was his abd and his ये khadim. तो क्लियर हो गया, फिर सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो It's गया। very ठीक है। clear. So, as far as the Razaviyat is concerned, or the Barelviyat is concerned, that I got from my home, from my childhood, from my father, from my home environment. And Alhamdulillah, I was blessed that I was taught by good teachers, strong teachers who were firm and solid on Maslaki Ala Hazrat. No 50-50 person actually trained me in any way. Okay. I was always under thoroughbred, solid Razvis. Alhamdulillah, okay. So but I had a pain in me when I was in South Africa that we need to have an organization which can do the work much bigger than what we are doing at the moment. Okay. We can go out house to house, invite people. We can take them for 3 days, 10 days, 40 days for training, kafilas, etc. And somebody told me that there is an organization in Pakistan. I heard the name before, but I didn't know the system. So they said that they're doing the same thing. And it's working very well, and they're becoming quite successful with that work. So I started taking interest. But then there were misunderstandings that were created by some people as far as the Aqidah part is concerned, etc. So I was like, sitting back for a while. Because I am Sunni, I'm Razvi, I'm Barelvi. And if Dawat Islami doesn't match at that level, then I can't be part of Dawat Islami. That's the first criteria. Okay. Then Alhamdulillah, when I started taking interest, Muballighin started coming. I gave them chance in my masjid where I was Imam. You know, the masjid, that time we were. Yes. And Alhamdulillah, I started doing a lot of work, and a lot of things were happening. But I was still, like in Urdu they say, thok baja ke, check karna. So I was still checking it, from all angles. And Alhamdulillah, when I was fully satisfied that Dawat Islami is nothing but 112% Razvi and Barelvi. Subhanallah, Subhanallah. So then that is the beginning point for Dawat Islami to find a place in my heart. Subhanallah. Because the work was there, the work was beautiful, it was wonderful. The only area was I wanted to make sure that, as in Urdu they say, Sunniyat mein pilpile to nahi hai. Allah. There were some, rumors. बापा कहते हैं ना, मैं सुन्नी हूँ और सिर्फ सुन्नी हूँ। Yes. हाय हाय। So when I saw that, I felt that, This is I'm the satisfied. So the basis of me coming into Dawat Islami was Razaviyat and Maslaki Ala. Subhanallah, Subhanallah. क्या बात है, क्या बात है। And then of course, then as I started coming and started meeting ulama ikram, Amir Ahl Sunnat, Zummedaran, muftis of Dawat Islami, ulama of Dawat Islami, then it became more clear to me that the kind of love and respect and dedication and commitment हाय हाय। that Dawat Islami has with Maslaki Ala Hazrat
it's unique. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی محبت ہے دعوت اسلامی سے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت سب کو اعلیٰ حضرت کے قدموں سے وابستہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے قدموں میں، اور غوث پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں. کہ ایسی اسپریچول چین ہے، 2 سلسلوں پہلے ہم نے بات کی تھی اعلیٰ حضرت ایسا شیخ طریقت، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اسپریچول چین کیا ہے، کیسے چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے، کن کن بزرگوں سے ہمیں یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. آج کا سلسلہ تھا ہمارا اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی. سلسلے کے آخر میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت کو شروع سے کس قدر پیار تھا. امیر اہل سنت نے سب سے پہلا اپنی زندگی کا رسالہ لکھا، سب سے پہلی کلمی کاوش کی، بلکہ یہ دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے شاید بھائی یہ رسالہ لکھا گیا. دعوت اسلامی کے بننے سے پہلے بھی امیر اہل سنت نے جب یہ رسالہ لکھا تو تذکرہ امام احمد رضا یہ امیر اہل سنت کا سب سے پہلا رسالہ. امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے نعت پڑھی وہ نعت بھی امیر اہل سنت نے امام اہل سنت کی پڑھی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لگتا ہے قبولیت کی گھڑیاں تھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھی گئی تھی، اللہ نے وہ چمکایا. ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا کہتے ہیں اگر یہ غور کریں ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے ان تصورات میں لکھی ہو کہ اے آدم کو چمکانے والے، اے ابراہیم کو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے عیسیٰ علیہ السلام کو چمکانے والے، اے اپنے والدین، اپنے قبیلے، اپنے شہر، اپنے خاندان کے لوگوں کو چمکانے والے، اے مدینے میں قدم رکھ کے مدینے کو چمکانے والے، اے غریب نواز کو چمکانے والے، اے داتا گنج بخش کو چمکانے والے، اے غوث پاک کو چمکانے والے، اے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل کو چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اعلیٰ حضرت کا نام آج ساری دنیا میں چمک رہا ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کے صدقے عاشق رضا امیر اہل سنت کے ڈنکے بھی دنیا بھر میں اس طرح بج رہے ہیں، اور دعوت اسلامی پیغام رضا کو لے کر مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر چل رہی ہے. ہمارا یہ عزم ہے، ہماری یہ نیتیں ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جائیں گے، دعوت اسلامی کے پیغام کو لے کر جائیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو انشاءاللہ گھر گھر پہنچائیں گے. جیسے باپا نے ہمیں مدنی ہدف دیا کنز الایمان ہر مسلمان کے گھر میں پہنچانا ہے، انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید اتاری، میں ہند کے شہر بالکوٹ رتناگری سے عرض کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت فضائل احادیث مبارک میں آئے ہیں. کیا صف اول میں سنت نماز پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دعائیں مغفرت کا طلب کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. عبد الوحید اتاری بات کر رہا ہوں، کراچی پاک کالونی. میرا سوال یہ ہے کہ میں جس وقت میرپور خاص میں رہتا تھا تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا، مگر جب میں کراچی آیا پاک کالونی میں تو یہاں پر بالغان مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے لگا تو عبد القدیر بھائی اور محضر بھائی نے مجھے گلزار حبیب مسجد کی دعوت دی اور میں امیر اہل سنت کے بیان سننے گیا تو وہاں جا کے مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پتہ چلی. الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا. دعوت اسلامی کی بدولت ہمیں سب اعلیٰ حضرت کا پتہ چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امتیاز رضا تاری مجید کالونی لانڈی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ کہ کلام رضا سے اگر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اگر فرمائش پوری کی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایسی بہت ساری داستانیں ہیں. میں کہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ وہ ہوں گے جن تک پیغام رضا اعلیٰ حضرت کا تعارف دعوت اسلامی نے پہنچایا تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا. اب چلتے ہیں کہ ان اسلامی بھائیوں کی طرف کہ جنہوں نے بہت سارے میسیجز کیے ہیں. چند نام جو میں لکھ سکا ہوں میں نے کوشش کی ہے. عادل بھائی ہیں بولٹن یو کے سے، خالد بھائی، ہارون بھائی موزمبک سے ہیں، سلیم بھائی ہیں فکسبرگ ساؤتھ افریقہ سے، عبد اللطیف بھائی ہیں، اشرف علی اتاری بھائی ہیں اٹلی بریشیا سے، اور فرینکفرٹ سے رضا علی بھائی ہیں. ان سب اسلامی بھائیوں نے درست جواب دیا ہے کہ محلہ سوداگران یہ وہ جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت ہی کا یہ محلہ ہے. امام اہل سنت کا مزار مبارک جہاں موجود ہے بریلی شریف کا محلہ، وہ محلہ سوداگران ہے. اور آپ امیر اہل سنت کی محبت دیکھیے. یہ علاقہ آفیشلی یہاں پر یہ ایڈریس نہیں تھا،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس علاقے کو محلہ سوداگران کہا جاتا تھا. جب پہلی بار فیضان مدینہ یہ بنا، امیر علیہ سنت تشریف لائے، باپا نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہمارے اس فیضان مدینہ کا ایڈریس ہوگا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی. اور یہ ایسا مشہور ہوا کہ اب لیٹرز آتے ہیں، پارسلز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں اسی ایڈریس کے ذریعے آتے ہیں. امیر علیہ سنت جانتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ فیضان مدینہ یہ ساری دنیا میں پاپولر ہوگا، تو میرے اعلیٰ حضرت کا جو ایڈریس ہے اس کی نسبت فیضان مدینہ کے ایڈریس کے ساتھ ہو. امیر علیہ سنت کے کس کس پیار کی بات کی جائے جو اعلیٰ حضرت سے آپ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہر وہ کوشش کی باپا نے اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت داخل کر دیں، لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ کر دیں، تمام عوام کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلائیں اور اعلیٰ حضرت ہمیں لے کر چلیں. یہ امیر علیہ سنت کی مبارک سوچ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سلسلے سے بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوئے ہوں گے کہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت پر کس طرح کوششیں کر رہی. بیسیکلی یہ دعوت اسلامی ہے ہی اعلیٰ حضرت کی، دعوت اسلامی آف اعلیٰ حضرت، یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا. چلتے ہیں نعت خواہ اسلامی کی طرف. فرمائشیں میرے پاس بھی بہت ساری ہیں مگر سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آخر میں منقبت رضا کے چند اشعار اور اسی پر ہم سلسلے کا اختتام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی خلیل خان بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام جلوائے قدرت خدا ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا، فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ، فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ، فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، قادریوں کا راہ نما ہے رضا، قادریوں کا راہ نما ہے رضا، اعلیٰ حضرت مجدد ملت اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اچھے کی نسبتوں کے طفیل، اچھے کی نسبتوں کے طفیل، اچھے کی نسبتوں کے طفیل، اچھے کا پیشوا ہے رضا، اچھے کا پیشوا ہے رضا، باغ برکات کی بہار نو رضا، رضا رضا ہے رضا،
رضا اور کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل میرا مشکل کشا رضا ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا اپنی نسبت پہ کیوں نہ ناز کروں اپنی نسبت پہ کیوں نہ ناز کروں ہم کو عطار نے دیا ہے رضا ہم کو عطار نے دیا ہے رضا ہم از فیض مرشد خلیل جلوہ فرمودگاہ گاہ رضا قادریوں کا رہنما ہے رضا روحانی کالا دلا ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا ہم کو عطار نے دیا ہے رضا Countless salutations be upon the divine candle of Asawliya guidance. صبح اور شام دو بار سبحان اللہ کہہ لے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے ایک قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے ایک شخص پر نظر پڑی وہ کعبۃ اللہ شریف کے خلاف سے صفت کا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں مجھے انداز تھا ایک قاضی کو بڑا تعجب ہوا آپ نے اس کو جھنجھوڑا ہم لوگ قیامت کی عافیت مانگتے ہیں تو کہتا ہے یا اللہ قیامت میں انداز تھا یہ کیا فلسفہ ہے ایک قاضی یہ خدا کو سن کر بڑے متاثر ہوئے آپ نے ان کو پوچھا ماننداز تو کون ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاضتیں اور مجاہدات کیے اگر کسی پہاڑ پر بھی رکھ دیے جائیں تو وہ پہاڑ بھی متحمل نہ ہو جنگلوں میں صحراؤں میں آپ بھوکے احتیاط سے عبادت کریں اور ہم کو اگر ناشتہ تو گٹ کے کر کے دوپہر کا کھانا نہ ملے تو پیٹ میں من پڑ جاتے ہیں دیکھیں امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان انگلش سب ٹائٹل اور اشاروں کی زبان کے ساتھ آج مدینہ منورہ میں رات 8 بجے اور پاکستان میں رات 10 بجے مدنی چینل پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ اللہ